أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا تھا. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی. وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ فرمایا جا رہا ہے. دراصل اسلام کا جو ابتدائی زمانہ تھا انتہائی مشقتوں اور پریشانیوں والا تھا. جیسے ہی ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ مسلمان آئے، تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. مسلمان اگرچہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، بے سر و سامانی کسی کیفیت تھی، لیکن اللہ کی ذات نے زیادہ لوگوں پر، اسباب والوں پر، ان حق والوں کو غلبہ عطا فرمایا اور عظیم فتح عطا فرمائی. پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جس میں ظاہراً مسلمانوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. نبی علیہ السلام شدید زخمی ہوئے. پھر اس کے بعد جو بڑا معرکہ ہے وہ غزوہ احزاب کا ہے، جو سن 4 ہجری میں پیش آیا. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں نے جو اس میں مشقت اٹھائی، اس بنیاد پر اللہ کی ذات نے مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی. واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے، ان کی سازش کے تحت قریش جو کہ بت پرست تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم عرب کے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر، جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر بنا کر مدینہ منورہ پر اکٹھے حملہ کریں گے. چنانچہ قریش نے اپنے ساتھ بنو بکر کو، بنو عطفان کو، بنو اسلم کو، بنو مرہ کو، بنو اشجع کو، بنو کنانہ کو، بنو فرارہ کو اور بنو اسد کو، یہ بہت سارے جو قبیلے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک زبردست لشکر تیار کیا. تقریباً 15,000 کی تعداد میں ایک لشکر تیار کیا، اور دوسری طرف مسلمان صرف 3,000 کے لگ بھگ تھے. مدینہ منورہ کی طرف یہ لشکر روانہ ہوا، اور مسلمانوں کو چرواہوں کے ذریعے سے، آنے جانے والوں کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں. حضور نے صحابہ کرام کو مسجد میں بلایا، مشورہ کیا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. اس بنیاد پر نوجوانوں نے کہا ہمیں باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن جو عمر میں زیادہ تھے انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ نہیں، ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں پھر بعد میں مدینہ پر حملہ ہو جائے، خالی سمجھ کر یہاں جو آستین کے سانپ ہیں، جو یہودی آباد ہیں، یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہی فرمایا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. اسی کے ذیل میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے پیش کی،
اور کہا جی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا فارس میں کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا اور اسباب کم ہوتے تو ہم خندق کھود دیا کرتے تھے جہاں سے دشمن کے آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا، ایسی خندق جہاں سے دشمن کراس نہ کر سکے، ہم تک پہنچ نہ سکے، تو ہم نقصان سے بچ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے رائے کو پسند فرمایا اور جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا مدینہ کے شمال میں ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ لوگ شہر تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ مسلمانوں نے صرف 6 دن کے مختصر وقت کے اندر 3.5 میل لمبی ایک خندق کھودی جو کہ 5 گز گہری تھی کہ جہاں سے نہ گھوڑے آ سکتے ہیں نہ ہی لوگ اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس جنگ میں جو ہے چونکہ مشقتیں بہت زیادہ تھی، لشکر سارے کے سارے بہت زیادہ تھے، یہاں پر انتہائی جو ہے سردی بہت زیادہ تھی، اور بنو قریظہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا مدینہ کے اندر، یہ بھی معاہدے کو توڑ کر ان سارے قبائل کی مدد کرنے لگے، انہیں اسباب مہیا کرنے لگے۔ مسلمانوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی خاص چیزیں میسر نہ تھیں، 1 مہینہ تک آپس میں تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر کار اللہ کے ذات نے مسلمانوں کی اس استقامت کو دیکھ کر مدد فرمائی اور تیز آندھی چلی، برفانی آندھی چلی، جس سے یہ لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں پلٹ گئیں، ان کے چولہے تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے جانور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کار ابو سفیان جو ابھی تک صحابی نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا جی کہ واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہوئے، شکست کھا کر ایک طرح سے واپس ہوئے۔ مسلمان انتہائی نڈھال ہوئے، 1 مہینے تک مسلمان مسلسل رات دن پہرا کر کے، رات دن مشقتیں اٹھا کے، کھانے پینے کی کمی بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کے اس اتحاد، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، اس بنیاد پر یہ بہت بڑی طاقت جو اکٹھی ہوئی تھی، ان پر اللہ کے ذات نے فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کو نقصان سے محفوظ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پر سارے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ایک آندھی بھیجی۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں جہاں پر ریح واحد آتی ہے ہوا، اس سے عذاب مراد ہوتا ہے، اور ریاح یعنی جمع آ جائے اس سے رحمت والی آندھیاں، رحمت والی ہوائیں جو ہے وہ مراد ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر ایسا لشکر وَتَرَوْا جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، جسے تم دیکھتے نہیں تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا۔ جیسے آندھی چلی اس میں ساتھ میں فرشتوں نے اللہ اکبر کی آوازیں اور نعرے لگائے تو دشمن ڈر گیا، شاید مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، اور یہ وہاں سے واپس ہوئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو تو صحیح کس حالت میں اللہ کے ذات نے تمہاری مدد فرمائی ہے، جب اوپر سے دشمن آ گئی، چڑھائی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی سارے لشکر یہ باہر سے آ گئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے بھی دشمن چڑھ آیا، مطلب بنو قریظہ جو اندر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اور پھر اس موقع کو دیکھ کر مسلمان گھبرائے بھی، کلیجے منہ کو آنے لگے، کیا بنے گا؟ طرح طرح کی باتیں جو آئی ذہن میں، اور ظاہر ہے کہ ان باتوں کی بنیاد پر ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظاہر ہے کہ حالات تھے، اسباب کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن مسلمان قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ،
اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا۔ مشقتیں تو بہت آئیں، ہلا تو بہت دیا گیا، انسان متزلزل ہوئے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے ان کو ثابت قدمی کی وجہ سے، ایمان کی مکمل ہونے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت اور حضور کے حکم پر متحد رہنے کی وجہ سے اللہ کے ذات نے ان بڑے بڑے لوگوں اور بہت بڑی تعداد پر بھی اللہ کے ذات نے فتح نصیب فرمائی۔ ہمیں درس اور سبق یہ ملتا ہے، مسلمان چاہے تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر متحد ہو جائیں، اگر متفق ہو جائیں، اور ان کا سپہ سالار اور لیڈر ایسا ہو جو شریعت کو سمجھنے والا ہو، پھر وہ اس کے مطابق چلنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے، اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد پوری دنیا کے کفر کے مقابلے میں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا۔ آج قرآن پاک زندگی کے اندر آ گیا تو ہم یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔